اب سے لے کے 10 فروری تک آپ ذہن میں رکھیے گا یہ تاریخ 10 فروری، اس تک آپ کو بہت ساری ہیپننگز نظر آنے والی ہیں، بہت سارے سرپرائز بیک ٹو بیک، بہت ساری چیزیں بریکنگ نیوز کی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس ٹائم تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ تمام تر اختیارات آنے والے ججز کے سپورٹ کر دیے گئے. جو نئے ججز آئے ہیں نا، چاہے وہ ایڈیشنل جج ہو 9ویں 10ویں 11ویں نمبر کا، یا پھر سینیورٹی کے اعتبار سے کوئی سینئر جج ہو، وہ سارے اختیارات نئے ججز کے پاس منتقل کیے جا رہے ہیں. ایک کے بعد ایک آرڈر آ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ انتظامی جو معاملات کی مانیٹرنگ ہے یا کنٹرول ہے وہ ان ججز کے پاس جا رہا ہے. اس معاملے پر تازہ ترین پیش رفت ابھی آج کچھ دیر پہلے ہوئی ہے، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اپنا مقدمہ خود لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یعنی ایسا ہے کہ پہلے تاثر تھا کہ شاید کوئی ریزائن آ جائے، کوئی استعفے آ جائیں، کہ یہ اس حد تک ڈاؤن ہو جائیں کہ آگے بڑھ ہی نہ سکے. لیکن یہ ججز بھی اب ایسا لگتا ہے کہ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی کا تنازع ہے. آنے والے نئے ججز کی وجہ سے سینیورٹی کی لسٹ پوری اوپر نیچے شفل ہو گئی ہے، اور جو نئے ٹرانسفر جج ہیں سرفراز ڈوگر، ان کو سینئر پیونی جج جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. یعنی عامر فاروق صاحب کے بعد اب وہی سینئر جج قرار دیے گئے ہیں. تو اس معاملے پر 5 ججوں نے بطور احتجاج کہہ لیجئے یا بطور ریزسٹنس، کچھ بھی آپ کہہ لیجئے، ایک انٹرا کورٹ ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیشن دائر کی ہے، جس کا مقصد اپنے ادارے کے اندر اگر آپ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک ہو رہا ہے یا کوئی زیادتی ہو رہی ہے، اس کے خلاف ایک اپیل ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اپیل دائر کی ہے انہوں نے چیف جسٹس کے روبرو، اور ان سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ملتوی کرنے کی درخواست کی ہے، جو کہ 10 فروری کو ہونے جا رہا ہے، جس کا پورا امپیکٹ پڑے گا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ. تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ یہ اجلاس مؤخر کریں یا ملتوی کریں، اور ونس فار آل یہ چیز طے کریں پہلے سینیورٹی والا سارا معاملہ. اب یہ طے تو ہونا ہے، ایک بار یہ چیز اب ڈیسائیڈ ہونی ہے، دیکھتے ہیں کس طرف یہ جائے گا معاملہ. آپ پھر سے ذہن میں رکھیے کہ 10 فروری تک آپ کو ایک کے بعد ایک سرپرائز اسی ساری خبروں کے حوالے سے ملتا رہے گا. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کریں سیاسی معاملات کے حوالے سے، تو 8 فروری کی تیاریاں وہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے ایک میگا پاور شو کرنا ہے، پھر سے دکھانا ہے، پھر سے بتانا ہے کہ اتنے معاملات خراب ہونے کے باوجود بھی ہم پھر سے سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں، ہم پھر سے تیاری کر رہے ہیں ریزسٹنس کے لیے، یا اپنا پاور شو پھر کر سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب حکومت بھی اسی طرح سے تیار ہے، وہ بھی اپنا وہی سارا کچھ دکھا رہی ہے کہ جناب ہم آپ کو روک سکتے ہیں، روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا وہی کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو ہم نے دیکھا بلوچستان کے کچھ جگہوں سے اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ اور حلقوں سے بھی، کہ پی ٹی آئی کے جو مرکزی دفاتر ہیں مختلف جگہوں پہ قائم، ان پر پولیس کریک ڈاؤن کر رہی ہے اور کچھ لوگوں کو وہاں سے لے جایا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں آپ کو پتہ ہے مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو ایک درخواست بھی دی. لیکن انہیں لگتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر انہیں اجازت نہیں دیں گے، اس لیے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. آج اس کی ابتدائی سماعت ہوئی ہے، اور پہلی سماعت پر جو فریقین ہیں ان کو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں. یعنی ڈپٹی کمشنر کو بھی نوٹس جاری کر کے یہ ان سے جواب مانگ لیا گیا ہے کہ جناب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، کیا موقف ہے. جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں یا صوبائی حکومت میں شامل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے، یا ان کو اجازت ان کا پرانا ریکارڈ دیکھ کر، جو کہ وہ لیبل کرتے ہیں کہ یہ انتشاری جماعت ہے، یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، احتجاج کی آڑ میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اس لیے جو ہے ان کو اجازت نہیں دی جانی چاہیے. حالانکہ ہم نے عمران خان کے پتہ نہیں کتنے ان گنت جلسے کور کیے ہیں پی ٹی آئی کے. اگر توڑ پھوڑ کا خدشہ ہو، خطرہ ہو، تو سب سے پہلے ہم وہاں سے جائیں کہ جناب یہاں پر نہیں جانا، کوریج نہیں کرنی، یہاں پہ مشکل صورتحال ہو سکتی. لیکن ہم نے دیکھا کہ بڑے پرامن جلسے رہے ہیں، لیکن جہاں پر یہ ساری سچویشن پچھلے 2 سالوں میں ہم نے دیکھی ہے، اس میں کسی ایک فریق کو ذمہ دار قرار دینا کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، میرا خیال یہ غلط ہے. اس کے اور بہت سارے محرکات ہیں. تو دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کو اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی. دوسری جانب ایک خبر گزشتہ رات آئی، اعظم سواتی جسے بوڑھا شیر کہا جاتا ہے، وہ اٹک جیل سے رہا ہو گئے لگ بھگ 2 یا 3 مہینوں کے بعد. کافی عرصہ پہلے گرفتار ہوئے اور ان کی رہائی میں بڑی مشکلات تھیں. بہرحال اب انہیں اٹک جیل سے رہائی ملی ہے. میرا خیال ہے اب انہیں تھوڑا سا آرام کرنے کی ضرورت ہے، انہیں آرام کا موقع دیا جانا چاہیے. پارٹی لیڈرشپ کو اب ان پہ مزید ذمہ داری یا مزید اس طرح کا بوجھ ڈالنے کے 8 فروری کے لیے بھی پھر سے وہ باہر نکلیں، تھوڑا انہیں ریسٹ کا موقع ملنا چاہیے. ان کی عمر کا بھی تقاضا ہے، اور جتنی انہوں نے ایفرٹ کیا، جتنی کوشش کی ہے، میرا خیال ہے اس ایج میں بہت کم لوگ کر پائے ہیں.